سیرت شہزادی کونین یہاں کا موضوع ہے۔ ہمارے لیے کوئی اختلافی مسائل نبی کی بیٹی پر نہیں ہے۔ عالم اسلام اس سلسلے میں اختلافات کا شکار ہے اور ہم اس کے ذمہ دار نہیں۔ انہیں بڑی پریشانیاں ہیں تمام مسلمانوں کو۔ سب سے پہلی پریشانی تو یہ ہے کہ رسول اللہ کے 4 بیٹیاں تھیں۔ ہمارے لیے یہ بھی مسئلہ نہیں ہے، 1 بیٹی تھی۔ عالم اسلام کو بس 4 کی گنتی پہ رکتے ہیں، خلیفہ بھی 4، بیٹیاں بھی 4۔ ہمیں بہت دور جانا ہے، ہم 12ویں پہ رکتے ہیں، ہمیں محشر پہ جانا ہے، ہمیں یہیں رہنا ہے۔ مسلمان یہ سمجھتے ہیں یہیں رہنا ہے اور حکومتیں کرنا ہے، بس حکومتیں آتی رہیں گی، ملک بنتے رہیں گے، ہم حکومت کرتے رہیں گے، بس یہی سوچے بیٹھے رہو۔ کبیر داس ایک شاعر تھے ہندی کے، اور یہ وہ شعراء ہیں اکبر بادشاہ کے دور کے کہ جن کی شاعری سے اردو زبان شروع ہوئی، یعنی آگے جا کر شاہجہاں کے دور میں جیسے جیسے تاج محل بنا ویسے ویسے اردو بنی، اور پھر اپنے عروج پر پہنچی اودھ میں، اور اردو زبان دہلی نے ایجاد کی۔ سودا میں تکمیر بڑے بڑے شعراء آئے، پھر وہ سارے شعراء لکھنؤ آ گئے، تو لکھنؤ اردو کا مرکز بن گیا، اور پھر اردو نے ایسا وہاں لکھنؤ میں اپنا ڈیرا ڈالا کہ لکھنوی کہلائی، اور انیس و دبیر نے اسے معراج پہ پہنچا دیا۔ تو اب یہ اردو بننے سے پہلے کی شاعری جو چل رہی تھی وہ مکس تھی مختلف زبانوں سے، اس میں ہندی کے لفظ بھی تھے، اردو بھی تھے، دیہاتی لفظ بھی تھے، سنسکرت لفظ بھی تھے، دکنی لفظ بھی تھے، گجراتی لفظ بھی تھے، پنجابی لفظ بھی تھے۔ تو وہ اردو نے اس کو آہستہ آہستہ نکھار کر فارسی کے لفظ بڑھائے، اور کچھ عربی کے لفظ ڈالے، کچھ ترکی کے لفظ لیے، اور اس طرح اردو ایک خوبصورت زبان، فارسی سے زیادہ خوبصورت۔ اب اردو دنیا کی بہت بڑی زبان ہے اور بہت بڑی آبادی اردو کو بولتی ہے، اور انگلینڈ میں 3رے نمبر پر تمام زبانوں میں اردو کا نمبر سروے میں 3را نمبر انگلینڈ میں ہے۔ اتنی اردو انگلینڈ میں بولی جاتی ہے، اور دنیا کے افریقہ کے ممالک میں بہت زیادہ اردو بولی جاتی ہے، اس لیے کہ مالاباری مدراسی بہت آباد ہیں، بنگالی بہت آباد ہیں، اور سب اردو بولتے ہیں، ملی جلی زبان۔ تو اس طرح اردو ہندوستان کے بڑے ملک میں، پاکستان کے بڑے ملک میں، اور اس بر صغیر کی وجہ سے پوری دنیا میں اردو بولی سمجھی جاتی ہے۔ لیکن یہ اردو کا آغاز ہے تو کبیر داس کہتے ہیں، میں نے کس جملے پہ یہ بات شروع کی تھی، یہیں بیٹھے رہو حکومتیں کرتے رہو۔ کبیر داس کہتے ہیں، پل میں پرلے ہوئے گی بہت کرے گا کب۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک پل لگتا ہے قیامت آنے میں، اور اس میں نصیحت ہے، آج کرے سو اب کرے،
کال کرے سو آج کرے، آج کرے سو اب کرے، اب کرے سو اب ہی کرے، پل میں پردے ہوئے گی بہت کرے گا۔ اگر کل کے فیصلے ہیں کبھی ڈاک کہہ رہے ہیں ابھی کر لو فیصلہ آج، اور اگر آج فیصلہ کرنا ہے تو اب کر لو، اور اب کرنا ہے تو اب ہی ابھی کر لو اسی مجلس میں۔ ارے پل میں قیامتیں آتی ہیں، یوں کرونا آیا تھا، یوں آیا، قیامت آ گئی پورے بعد میں، آتے دیر نہیں لگتی، قیامت کسی بھی صورت سے آ سکتی ہے، اس لیے فیصلہ کر لو کہ بنت رسول کا مقام کیا ہے۔ چار بیٹیاں تھیں، اس لیے کہ ہم نے آنکھ کھول کر ایک سنی، ایک کے فضائل سنے، نہ ایسا ایک داماد رسول کا، نہ ایسے دو نواسے حسن حسین، بیٹیوں کا فائدہ کیا ہے؟ بیٹی ہے، ہم ایک کہتے ہیں ایک کہتے رہیں گے، آپ چار کہتے رہیے، تو ہم آپ سے پوچھتے رہیں گے داماد کیسے تھے؟ کوئی نواسا تھا، کوئی نواسی تھی، اور پھر آخر میں پوچھیں گے سید کس کی اولاد ہے؟ دین کی اولاد سید کون ہے؟ کروڑوں سادات ہیں، سب ایک بیٹی کا ذکر کرتے ہیں، آپ چار میں بیٹھے ہیں، بیٹھے رہیں گے، ہر جگہ چار چار بنائے ہوئے آپ نے، کام تو ایک ہی آتا ہے۔ ہم اس میں گفتگو کریں گے کہ ایک بیٹی بس ایک بیٹی، اگر چار تھی تو ہم گنواتے ہیں قرآن میں آیتیں، آئے مودت آئے قل لا سلکم علیہ اجر الا المودۃ فی القربى، تین اس میں کیوں نہیں شامل؟ محبت کرو فاطمہ اور ان کی اولاد سے، تو اگر تین بیٹیاں تھیں ان سے محبت کیوں نہ کرو؟ کہ لکھا بھی تو نہیں تم نے، جب چار بنائیں تھی یہ بھی لکھ دیتے، بھول گئے، ارے تم بھول گئے، چار تھی موبائل میں کیوں آئی؟ چار تھی تو کس گھر میں رہتی تھی؟ آئے کثیر اٹھنی تو چادر میں کیوں نہ آئی؟ فاطمہ کے بیٹے رسول اللہ کی نماز میں بھی جا کے لوٹ پہ سوار ہو جاتے ہیں، حسن حسین کو دیکھ کر رسول خطبہ چھوڑ کر منبر سے اتر جاتے ہیں۔ یہ تینوں بیٹیوں کے بچے کہاں تھے؟ عید کے دن جنت سے کپڑے آئے حسن حسین کے، اگر تین بیٹیاں تھیں تو کوئی اور نواسا تھا جس کا جنت سے کپڑے آئے؟ ہمارا جل بحرین یلتقیان، ہم نے دو انوار ملائے، زہرا کی شادی قرآن میں اور تین کی شادیوں کا کوئی ذکر نہیں۔ ارے تفصیل سے فاطمہ کی شادی، واہ بھائی رسول اللہ تو عادل تھے، عدل یہ ہے، حکم یہ ہے کہ اپنی ساری اولاد میں ایک دوسرے کو گھٹاؤ بڑھاؤ نہیں، اس سے تمہیں نقصان ہوگا۔ رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک بیٹی کی شادی اتنی دھوم دھام سے، رخصت ہو رہی ہے بیٹی، تاریخ بھی آ رہی ہے، تین کی شادیاں کب ہوئی؟ کب رخصتی ہوئی؟ کہاں ہوئی؟ کس گھر میں رخصت ہو کے گئی؟ ہر نماز کے بعد فاطمہ کے پاس گھر پہ آ جاتے تھے، دروازے پہ کھڑے ہو کے سلام کرتے تھے، تین کی گیٹوں پہ سلام نہیں کیا۔ کہاں رکھتی تھی؟ کہاں ہے؟ بس ذرا
سا سہارا مل جائے اور راوی کو روایت بنا دے گا، اس لیے کہ اس کو اشارے تھے۔ مسئلہ صرف یہ تھا کہ جناب خدیجہ ملکۃ العرب تھی، اور جیسے آپ آج کہتے ہیں کہ ایسے ادارے بنانے چاہیے اور بنائے جاتے ہیں اور موجود ہیں جو ہر چیز میں عوام کی مدد کریں، ہمدردی کریں، فلاحی ادارے ہیں، باہر کے ملکوں میں بھی ہیں، عرب میں نہیں تھے۔ عرب دیکھیے جہاں مسائل ہوں گے وہاں جے ڈی سی ضرور ہوگا، لیکن اب پانی نکالنا تو جے ڈی سی کے بس میں نہیں ہے نا، ان کے پاس پمپ وغیرہ نہیں ہے، ان کے پاس دوسری چیزیں ہیں، زیادہ کام ان کا کھلانے پلانے کا، بانٹنے کا، راشن بانٹنا، یہ لے لو وہ لے لو۔ سڑکوں پہ اگر پانی آئے تو ظفر صاحب تقریر تو کر رہے تھے کھڑے میں، دیکھیے جہاں پانی بھرا وہاں پر، اور خود ان کے جے ڈی سی کے سامنے یہ عالم ہے کہ 15 منٹ گاڑی رکی ہے، اس لیے کہ سارا دریا جے ڈی سی کے سامنے ہے، اپنی سڑک صاف نہیں کروا پائے اور دوسروں کی سڑکوں پہ کہہ رہے ہیں پانی جمع ہے۔ کہہ دینا ظفر، فون کر کے بھی کہہ دینا، میں جے ڈی سی کی طرف سے گیا تھا، آیا نہیں، نکلا ادھر ہی سے تھا عباس قوم، اتنا پانی بھرا ہے جے ڈی سی پہ کہ میں کیا بتاؤں، یہاں تک آدھی گاڑی ڈوبی ہوئی۔ مطلب فرائی اداروں کا کام ہے۔ اب سننے میں آیا کہ فوجیوں نے نالے صاف کیے، اور بتائیے یعنی فلاحی ادارے ایسے نہیں جو نالے صاف کریں اور نالے میں پانی بہا دیں، یہ کام فوجیوں کو کرنا پڑا، بڑے شرم کی بات ہے۔ یہ حکومت کیا کر رہی ہے؟ فوجی میدان میں لڑنے کے لیے، حفاظت کے لیے ہیں، سرحد کے لیے ہیں، آپ ان سے نالے صاف کرا رہے ہیں، واری حکومت، واہ واہ واہ، واری حکومت۔ ارے تاریخ ہے پاکستان کی، جب سے پاکستان بنا 47 سے لے کر جب محرم آیا تو پہلی محرم کو قائد اعظم نے پیغام دیا یہ حسین کا مہینہ ہے، اس کے بعد لیاقت علی خان آئے، انہوں نے پہلی محرم کو ہڑتال پیغام دیا یہ حسین کا غم کا مہینہ ہے، اخبار کی پہلی ہیڈنگ بنتی تھی، ایوب خان آئے وہ ہڑتال بیان دیتے تھے یکم محرم کو محرم آ گیا ہے، یہ غم حسین کی تاریخ ہے، آج یکم محرم ہے۔ اس کے بعد یحییٰ خان آئے وہ ہر سال بیان دیتے تھے کہ غم کا مہینہ آ گیا ہے، اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو آئے وہ ہر سال جب وزارت خارجہ میں تھے تب بھی بیان دیتے تھے، جب وزیر اعظم بنے جب بھی بیان دیتے تھے کہ محرم آ گیا ہے یہ غم کا مہینہ ہے۔ بھٹو کے بعد ضیاء الحق نے ہمیشہ ضیاء الحق نے بیان دیا، جنگ کی پہلی ہیڈنگ ہوتی تھی محرم آ گیا امام حسین کو خراج عقیدت پیش کریں، ضیاء الحق بھی ہر سال بیان دیتے تھے جب تک وہ رہے 10 سال۔ اس کے بعد بے نظیر آئیں وہ ہر سال پیغام دیتی تھی، پھر نواز شریف آئے وہ ہر سال پیغام۔ یہ عمران خان کو کیا ہو گیا، یہ عارف علوی کو کیا ہو گیا؟ کیا مسلمانوں کا ملک نہیں، یہ یہودیوں کا ملک ہے کیا؟ قادیانوں کا ملک ہے۔ شاید کل آ جائے، شاید کل آ جائے، 10 تک انتظار کیجیے گا، شاید عاشور کو آ جائے، امام حسین ایڈیشن میں شاید اعلان آ جائے۔ انتظار پہ دنیا قائم ہے، ہم سے زیادہ انتظار کا مزہ کسے کا ہے؟ بیان تو آنا چاہیے، جب بات نہیں ہوگی تو کہی تو جائے، اب اس میں برا مت مان لیجیے گا بھائی، نہ جے ڈی سی برا مانے نہ عمران خان برا مانے، سب خدمت خلق والے ہیں۔ عرب میں بھی مسائل تھے، جہاں مسائل ہوں گے ادارہ ہوگا۔ عرب میں یہ مسئلہ تھا کہ قحط بار بار پڑتا تھا، اس لیے کہ پانی نہیں تھا، جہاں پانی نہیں ہوگا وہاں قحط پڑے گا، جانوروں کو بھی پانی نہیں ملے گا، جانور مر جائیں گے، جانوروں کا سہارا تھے، جانوروں کو چراتے تھے، اسی کی کھال بیچتے تھے، بقرعید میں وہ جانور کام آتے تھے، حج میں وہ جانور کام آتے تھے۔ مسئلہ تو تھا، بقرعید تو میں نے کہہ دیا مطلب کہ حج کا زمانہ، بقرعید تو یہاں نام رکھا گیا۔ عرب میں تو وہی حج خانہ کعبہ کا ہوتا تھا اور مینا میں قربانیاں کی جاتی تھیں۔
رسول اللہ کے آنے سے پہلے، نبوت کے اعلان سے پہلے حشر ہوتا تھا، قربانیاں ہوتی تھیں، تو وہ جانور مر جاتے تھے تو ان کے ذریعے جو سہارا تھا وہ بھی ختم تھا۔ اب پانی نہ ہو تو زراعت نہیں، جہاں جہاں نخلستان سے عرب کے 1900 میں جہاں زراعت ہوتی تھی، گیہوں جو نہیں ہوتا تھا تو قحط تو پڑتا تھا، جب قحط پڑتا تھا لوگ مر جاتے تھے، لیکن چھوٹے بچے بچ جاتے تھے۔ اب ان چھوٹے بچوں کا کیا ہوا؟ یہ کام جناب خدیجہ نے ایک ادارے کی طرف کیا، جہاں بے سہارا بچے اور بچیاں تھیں ان کو اپنے قصر میں پالتی تھی اولاد کی طرح، بیٹیوں کو رکھتی تھی بیٹیوں کی طرح، اور اس وقت سکھایا جب بیٹیوں کو قبر میں گاڑ دیا جاتا تھا۔ خدیجہ نے بیٹیوں کی قدر کی، جب وہ بڑی ہوتی تھی تو اچھے لڑکے دیکھ کر ان کی شادی کر دیتی۔ حال یہ ہے کہ ان کی سہیلی، بعد میں روایتوں میں بہن حالہ، ان کی بھی کئی بیٹیاں تھیں، ان کی بچیوں کو بھی پالا۔ اس میں ایک کا نام زینب تھا، ایک کا نام رقیہ تھا، ایک کا نام کلثوم تھا۔ اب وہ بیٹیاں جو خدیجہ کی پالی ہوئی فلاحی خاندانوں کی مدد ہوئی ہے، جب خدیجہ رسول اللہ کی دلہن بن کر آئیں تو کچھ بیٹیاں خدیجہ کے ساتھ تھیں، کچھ کنیزیں ساتھ تھیں، لیکن ہوا کیا؟ شادی کے بعد بیٹا پیدا ہوا، پہلا بیٹا، اس کا نام رکھا گیا قاسم۔ قاسم نہ رہے، رسول اللہ قیامت تک ابو القاسم محمد کنیت سے وہ بچہ زندہ ہے، اور پھر خاندان میں وہ نام دہرایا گیا۔ امام حسن نے اپنے بیٹے کا نام قاسم رکھا، حالانکہ حضرت علی کو بھی رسول اللہ قاسم کہا کرتے تھے، علی کے ناموں میں بھی ایک نام قاسم ہے۔ جتنے 99 نام حضرت علی کے ہیں، 99 نام رسول اللہ کے، 99 نام جناب سیدہ کے، 99 نام امام حسن کے، 99 نام امام حسین کے، امام مہدی تک سارے ائمہ کے نام ایک چھپایا گیا ہے، 100 پورے نہیں ہیں۔ ایک نام سب کا اس لیے چھپائے کہ اس میں آدم ہے، اگر وہ سب کو معلوم ہو جائے تو ہوا ڈھونڈنے لگے، پانی پھسلنے لگے، اس کے وہ نام اس میں آدم چھپا لیا گیا سب کا، رسول اللہ کا بھی، اللہ کا بھی، رسول اللہ کا بھی، علی کا بھی، جناب سیدہ امام حسن، سب کا ایک ایک نام چھپایا گیا جو اس میں آدم ہے، اور سارے نام بتائے گئے کہ ان میں سے کسی نام سے بھی دعا مانگو گے دعا قبول ہو جائے گی۔ کوئی ایک میں اس میں کے بہت سے نام شہزادی کے آپ کو درمیان میں سناؤں گا، وہ انسیہ غورہ ہیں، وہ صادقہ ہیں، وہ صدیقہ ہیں، وہ طاہرہ ہیں، وہ حسان ہیں، وہ مبارکہ ہیں، کنیتیں ام الحسن، ام الحسین، ام المحسن، ام العلوم، ام الکتاب، جو علم کی ماں ہو اس سے علم پوچھو، جہالت کی باتیں نہ کرو۔ اب جاہل مقابل آ جائے تو جو علم کا منبع ہو تو جاہل سے کیا گفتگو کرے؟ اس نے سیدھی سیدھی بات کی تھی کہ ملکیت میری ہے، ملکیت وہ ہوتی ہے جو چھینی جائے، ملکیت کا مالک وہی ہوتا ہے جس سے چھینا جائے۔ یاد رکھنا، آج جو یہ بحث ہے اس بات سے بحث ہے کہ ملکیت کل بھی زہرا کی تھی اور اسی ملکیت پہ بحث ہو رہی ہے، اور قیامت تک ملکیت زہرا کی رہے گی۔ کوئی دعوے دار 1400 سال میں تو تاریخ میں اٹھا نہیں کہ فتح ہمارا تھا۔ بات چھیننے کی ہوتی ہے، ملکیت کا اعلان کرو، کوئی روایت بنا لو غریب سی، ترمذی میں کوئی غریب سی روایت بنا لو، نہیں فتح ان کا تھا، ان کا تھا اور ان کا تھا۔ کہنا تو سب کو یہی پڑتا ہے کہ فتح کا معاملہ سیدہ سے شروع ہوا۔ اب آپ یہ چھپانا چاہتے ہو کہ لینے والوں نے جو لے لیا تو اس پہ بحث ہے، تو وہ مقدمہ تو چل رہا ہے، ہم 10 دن لڑیں گے یہ مقدمہ، پہلے بھی لڑ چکے، یہ قیامت تک مقدمہ چلتا رہے گا۔ وہاں قصہ تمام ہوا، فتح کا پتہ نہیں، لینے والوں کا پتہ نہیں، بیوی اعلیٰ ترین مقام پر ہے، جہاں رسول اللہ ہے، میں یہاں رسول اللہ ہیں، بیوی ہیں، اس عالم میں ہیں، یہاں تو نام اس طرح زندہ ہے۔
کہ بس نام لیا اور محفل جگمگانے لگی، چہرے کھل گئے۔ ناموں میں یہ معجزہ ہے، ہر نام پر چہرہ نہیں کھلتا۔ ارے نام تو صحیح سے کیا ہے، یاد رکھنا ہر برادری کے نام الگ ہوتے ہیں۔ تو عرب میں بنی ہاشم کے سادات کے نام الگ تھے، دھوبیوں کے نام الگ تھے، نائیوں کے نام الگ تھے۔ اس لیے ماننے کی بات نہیں ہے، یہاں بھی ایسے ہی نام ہوتے، یہاں بھی ایسے ہی ہوتے۔ ہمارے نام الگ، لوگوں کے نام الگ، تو بنی ہاشم کے نام بھی الگ تھے۔ اب دیکھیے نام جہاں صاحبان علم رکھیں گے وہاں علم میں ایک خصوصیت ہوگی۔ قاسم ہوئے، پھر بیٹا ہوا، طاہر نام رکھا، وفات ہو گئی۔ پھر بیٹا ہوا، طیب نام رکھا، وفات ہو گئی۔ پھر بیٹا ہوا، عبداللہ نام رکھا، پھر وفات ہو گئی۔ جب یہ 4 بیٹے ہو رہے ہیں تو ذرا یہ تو حساب لگا لو کہ خدیجہ کی شادی کے بعد خدیجہ کتنے سال حیات رہی؟ ارے بھائی 15 سال کے عرصے میں یہ سب کچھ ہو گیا۔ 4 بیٹے ہوئے، وفات ہو گئی، یہ 4 بیٹیاں کب ہوئی؟ تو ہمیں سن بتا دو، بیوی کا سن ہم بتاتے ہیں، سن ہم بتا دیں۔